اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلامک فائنانس اینڈ پراپرٹیز. میں آپ کا دوست علی قاضی آپ لوگوں کے پاس پھر سے حاضر ہو گیا ہوں اس ہفتے, اور اس ہفتے ہم لوگ کچھ اور بات کریں گے کیا چینجز آئی ہیں سنس the 1st of April 2025. کیا چینجز آئی ہیں اسٹیمپ ڈیوٹی میں, کیا چینجز آئی ہیں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو ایکچولی تھوڑا سا ذرا پہلے تو ہم لوگ یہ پتہ کریں کہ اسٹیمپ ڈیوٹی ہے کیا. واٹ از اسٹیمپ ڈیوٹی؟ اچھا, اس کو کہتے ہیں SDLT which stands for اسٹیمپ ڈیوٹی لینڈ ٹیکس. اچھا, یہ ٹیکس جو ہے this is payable for any transaction that's done on a matter of property, whether it is a freehold, share of freehold, leasehold یا اونرشپ اسکیم, یا آپ نے کوئی ٹرانسفر کرا ہے ریل اسٹیٹ. ٹھیک ہے, تو اسٹیمپ ڈیوٹی جو ہے وہ پیبل ہے ٹو دا گورنمنٹ, اور وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک قسم, یہ ایکچولی ایک قسم کا نہیں, یہ ایکچولی ٹیکس ہی ہے, اور اس کو کہتے ہیں SDLT. ٹھیک ہے, موسٹ آف دا ٹائمس جب بھی آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں دیٹس سم تھنگ دیٹس لکڈ آفٹر بائی یور سولسٹر, جو کہ وہ ڈائریکٹلی آپ سے پیسے لے کے اور یہ گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں. تو یہ تو آپ کو میں بتا دوں کہ اسٹیمپ ڈیوٹی. اچھا, چینجز کیا آئی ہیں؟ دیر ہیو بین سگنیفیکنٹ چینجز. فرسٹ ٹائم بائرس کے بھی, ہوم اونرس کے بھی, اور ایڈیشنل پراپرٹیز کے لیے جو پہلے تھریش ہولڈ تھا اس سے لوور ہو گیا ہے. آپ کو میں تھوڑا سا مانیٹریلی بتا دیتا ہوں کہ کیا فرق پڑا ہے, اور وہ کچھ پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں, اور لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر فرق کیا پڑا ہے. ٹھیک ہے, فار انسٹنس یہ جو ایڈیشنل پراپرٹی نہیں, اف یو آر لوکنگ ٹو بائی اے ہاؤس ایز اے مین ہاؤس, ٹھیک ہے, تو اپ ٹو 125,000 pounds یہ 0% ہی ہے. سو اگر آپ ایڈیشنل پراپرٹی خرید رہے ہیں, پہلے بھی یہ اسی طرح تھا, اب بھی یہی ہے, بلکہ 250,000 pounds تک بھی ایکچولی 250,000 pounds تک زیرو ہے. سو دیٹ از فینٹاسٹک. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, اینی ون سوری معذرت سے میں پھر سے یہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, یہ ایڈیشنل جو آپ مین ریزیڈنس ہے وہ اپ ٹو 125 از 0%. Anything above 125 and between 125 and 250 is 2%. اچھا, مین ریزیڈنس کے لیے اگین فرام 250,001 pounds to 925,000 the stamp duty will be 5%. پہلے بھی 5% تھی, اب بھی 5% ہے, اس کے اندر اتنا زیادہ چینج نہیں آیا. اچھا, from 925 to 1.5 million is 10%, اور more than 1.5 million is 12%. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کا. اچھا, فرسٹ ٹائم بائرس کے لیے تھوڑا سا ذرا ایکچولی تھوڑا سا نہیں, کافی سگنیفیکنٹ چینجز آئے ہیں. سو پہلے جو تھا, اب جو ہے سچویشن وہ یہ ہے کہ اپ ٹو 300,000 pounds آپ کی 0% ہی اسٹیمپ ڈیوٹی ہے. اچھا, 3 لاکھ سے آپ اگر اب اوپر خریدیں, 3,01,000 اور بٹوین 300,001 pounds to 425,000 the stamp duty is 5%. لیکن مارچ 31st 2025 سے پہلے جو اسٹیمپ ڈیوٹی تھی وہ 0% ہے, تو دیر از اے سگنیفیکنٹ رائز ان دا اسٹیمپ ڈیوٹی ہے, یہاں 5% ہو گئی ہے. تو 3 لاکھ سے لے کے 425 تک جو ہے وہ اسٹیمپ ڈیوٹی جو ہے جی, وہ اسٹیمپ ڈیوٹی جو ہے جی وہ اسٹیمپ ڈیوٹی جو ہے وہ اب 5% ہو گئی ہے. اچھا, اینڈ 500 to 625,000 the stamp duty remains the same which is 5%. تو a few changes, اینڈ امید ہے کہ آپ لوگ اس کا فائدہ اٹھا چکے ہوں گے جن لوگوں نے اپریل 2025 31st of April 2025 سے پہلے خریدی ہے. لیکن جو چینجز آئے ہیں, اچھا اس کے اندر تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ پرائسز نیچے آئیں گی کیونکہ بیکاز دا فسکل پالیسی از چینجڈ. ابھی تک تو ہم نے کوئی ایسا اثرات نہیں دیکھا. اچھا, اگین میں آپ کو بتا دوں بائی ٹو لیٹ مارکیٹ کے اندر کیا سچویشن ہے. بائی ٹو لیٹ مارکیٹ کے اندر ایکچولی مور اور لیس دا سیم, تھوڑا بہت فرق پڑا ہے ایٹ دا لوور اینڈ. ٹھیک ہے, فار انسٹنس اپ ٹو 125,000 پہلے بھی 5% تھا, اب بھی 5% ہے. فرام 125 to 250 دا چینج ہیز بین, پہلے 5% ہوتا تھا اسٹیمپ ڈیوٹی, اب انہوں نے 7% کر دی ہے.
The rest is staying the same. So anywhere, if you buy anywhere between 925 and 1.5 million, वही stamp duty 15%, and anything more than 1.5 million is still 17%. तो ये जो middle of the row है between 125 and 250, इसके अंदर जो है वो 2% का इजाफा हुआ है ये बाय टू लेट के अंदर. बाय टू लेट के अंदर तो आपको पता ही है स्टैम्प ड्यूटी तो हमेशा से हाई ही रही है, यहाँ पर भी हाई है, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर इंक्रीज आया है. सो देयर इज़ अ डिफरेंस, बट नॉट अ मेजर डिफरेंस कि जहाँ पर प्रॉपर्टी मार्केट जो है वो कलैप्स कर जाए, या जिस तरह लोग आप लोगों को कुछ लोग सोच रहे थे कि जी प्रॉपर्टी मार्केट जो ही स्टैम्प ड्यूटी ऊपर जाएगी नीचे गिर जाएगी एंड सो ऑन सो फोर्थ. नथिंग ऑफ दैट काइंड हैज़ हैपेंड, और देयर इज़ सिग्निफिकेंट प्रूफ कि इस तरह का कोई सिचुएशन आगे होनी भी नहीं है. तो ये तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को थोड़ा स्टैम्प ड्यूटी के हवाले से एक किस्म का अपडेट दे दूं कि इट इज़ सर्टनली समथिंग दैट्स नीडेड. इट इज़ डिस्पोजेबल कैश, और मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि एक तो आपने लाजमी अपने लिए डिपॉजिट जो जमा करना है सो करना है, लेकिन आपने एक प्रोविज़न रखनी है स्टैम्प ड्यूटी की भी, स्पेशली इफ़ यू आर बाइंग विद इन दैट प्राइस रेंज जहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल हो. तो ये आप ज़रूर जब आप कैलकुलेशन करा करें तो डिपॉजिट अलग और स्टैम्प ड्यूटी के लिए भी अलग. लेकिन अगर आप लोअर स्टैम्प ड्यूटी को ख़रीदेंगे तो होपफुली यू विल एंड अप पेइंग नथिंग या अ वेरी स्मॉल अमाउंट. तो थोड़ा सा ये इसके ऊपर आपने नज़र में रखना है. अच्छा, उसके अलावा देयर आर नो अदर चेंजेस इन द प्रॉपर्टी मार्केट. अल्हम्दुलिल्लाह इट्स स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग, स्टिल अ वेरी गुड टाइम टू बाय. और मैं हमेशा आप लोगों को यही कहता हूँ कि अगर मुझसे जब भी कोई पूछता है कि व्हेन इज़ द राइट टाइम टू बाय अ प्रॉपर्टी, and I say the right time to buy a property is when you can actually afford to buy a property. आपने सिर्फ provisions यही रखने हैं. A, the stamp duty, collecting for that या जमा करना उसके लिए, और B, deposit. बाकी जो banks हैं they are still very liable and so on so forth. तो आपको इंशाल्लाह ताला Islamic finance भी और conventional finance भी is available to you. और हम लोग बहुत encourage करते हैं अपने viewers को कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर ख़रीदें. अच्छा, एक और हमारे पास ईमेल आई है, क्योंकि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बैकलॉग आई एम अफ्रेड, तो वो ईमेल्स जो हैं वो उसके थ्रू हम लोग ज़रूर जाएंगे. अच्छा, ये ईमेल जो है ये राशिद साहब ने लिखी है, और उन्होंने कहा कि आई एम हैविंग डिफ़िकल्टी इन गेटिंग अ मॉर्गेज बिकॉज ऑफ माई क्रेडिट रिपोर्ट. उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर है क्या उनके, लेकिन मैं उनको ये ज़रूर कहूँगा कि विदाउट स्पेसिफाइंग आई कांट रियली गिव यू, लेकिन एक जनरल एनालिसिस दे देता हूँ. मैं अपने नाजरीन को हमेशा ये कहता हूँ कि द क्रेडिट रिपोर्ट इज़ लिटरली द बैकबोन. वो आपकी सारी हिस्ट्री बताता है कि व्हेन यू आर इन डेट हाउ यू रिएक्ट एंड हाउ सेफ अ बेट आर यू. दैट्स व्हाट द क्रेडिट रिपोर्ट शोज़. तो इट इज़ एसेंशियल कि आप जब भी कोई चाहे आपके पास क्रेडिट कार्ड हो या आपने कोई लोन लिया हो या कोई मॉर्गेज ली हो, एनीथिंग ऑफ दैट काइंड, या इवन एज फार एज इलेक्ट्रिसिटी एंड बिजली का बिल एंड मोबाइल बिल्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, जो भी आपका है, यू मस्ट मेक श्योर कि या तो बेयर मिनिमम आप दें या फिर आप उसको पे ऑफ करें, क्योंकि वो सारा कुछ जो है आपका रिकॉर्ड हो रहा होता है. व्हेन इट कम्स टू योर एप्लीकेशन इन अ बैंक, the first thing that they check is obviously they will check your salary, they will check affordability and so on and so forth, but they will also check your credit report as well. और credit report उनको ये बताती है कि how you behave under debt. I think that's the important thing. Are you a responsible person जो अपनी obligations हैं वो fulfill करेंगे, और are you a person कि जो कि बस ठीक है दे देंगे कल या परसों दे देंगे. अनफॉर्चुनेटली क्योंकि यहाँ सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है, आगे जाके बैंक्स के अंदर प्रॉब्लम्स पड़ सकती है. तो राशिद साहब, मैं आपको यही कहूँगा कि इफ़ यू हैव गॉट समथिंग एडवर्स ऑन योर क्रेडिट रिपोर्ट, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ चेक, और ये आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को कि क्या उसके अंदर मसला है. वंस यू चेक दैट, फिर उसके लिए आपको उसका हल जो है वो यही है कि you either negotiate terms with your lender or you pay them off. तो ये आपने उनके साथ करना होगा, लेकिन जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपको आगे जाके
ڈیفیکلٹی جو ہے وہ پڑتی رہے گی. تو امید ہے راشد صاحب کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے, اور اگر آپ کو ایکسٹرا ہیلپ چاہیے تو پلیز ڈو گیٹ ان ٹچ ود دا اسٹوڈیو, and I will be more than happy to give you a call and run through things with you as well in terms of what you can do and what you can't do and what's the best way of approaching this as well. Thank you so much آپ کا, بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا یہاں پر ایکچولی آج اس دفعہ ہمارے پاس کافی ای میلز آئے ہیں جو کہ ڈیٹ ریلیٹڈ ہیں, which is not a bad thing at all. یہاں پر ایک اور ہے ڈیٹ ریلیٹڈ ای میل جو کہ میں ضرور, نام نہیں لکھا ہوا ان کا, which is fine, اور وہ نام اپنا بتانا بھی نہیں چاہ رہے یا چاہ رہی. تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آئی ایم ان ڈیٹ. پہلے انہوں نے وہ کروایا ہوا تھا اپنا آئی وی جو اسکیم ہے جس کے تھرو وہ, لیکن شی از کم آف دیٹ اینڈ شی از بیسکلی سیئنگ کہ شی از ٹرائنگ ٹو بائی دا لونز آف دا کریڈٹ the companies that she owes the money to. Yes, you can do that. You can absolutely buy your loan back off them. ٹھیک ہے, اینڈ اگر آپ ان کے ساتھ کوئی ایسی فیوریبل ٹرمز کر لیں تو یو مائٹ ایکچولی بی ایبل ٹو گیٹ اے ڈسکاؤنٹ ایز ویل. تو آپ ضرور ان سے بائی بیک کریں لون اپنا اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں. وہ پہلے تو آپ کی افورڈیبلٹی بھی چیک کریں گے کہ یو نو آر یور بلز اینڈ ایوری تھنگ ایلس از اپ ٹو ڈیٹ اینڈ سو آن سو فورتھ. لیکن اگر آپ اپنا لون جو ہے واپس خریدنا بھی چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں تو آپ ضرور یہ کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ این ایشو ایٹ آل. You need to phone them up and you need to speak to them, and you then come to the table and you negotiate. You can negotiate a term with them and you can negotiate a buyback for the loan as well. آپ کی کریڈٹ رپورٹ کے اوپر اس کا یہی لکھا ہوگا کہ settled, partially settled, اس طرح کر کے لکھا ہوگا آپ کی کریڈٹ رپورٹ میں, which really shouldn't have too much of an impact on that. تو اگر آپ یہ کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں تو ضرور میں آپ کو یہی سجیشن دوں گا کہ آپ یہ لازمی کریں اور بیکم ڈیٹ فری. آئی تھنک دیٹس دی امپورٹنٹ تھنگ. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اٹس بیٹر ٹو بی ڈیٹ فری اینڈ بیٹر ٹو چاپ اپ یور کریڈٹ کارڈز رادر دین ٹو گو ان ٹو ڈیٹ اینی وے. اچھا یہاں پر ہمارے پاس ایک اور ای میل آیا. اچھا یہ جو ای میل ہے یہ ہمیشہ میں نے دیکھا کہ وی آلویز گیٹ دا سملر کائنڈ آف ای میلز, بٹ دس ون از اینڈ آئی بین آسکڈ دس سو مینی ٹائمز کہ آئی ایم اے فرسٹ ٹائم بائر. راحت ہے ان کا نام. آئی ایم اے فرسٹ ٹائم بائر اینڈ آئی ایم لوکنگ ٹو بائی اے پراپرٹی. وین از دا رائٹ ٹائم ٹو بائی اینڈ ہاؤ ڈو آئی سی دی افورڈیبلٹی. اوکے راحت بھائی, when is the best time to buy? The best time to buy is when you can actually afford to buy. سب سے پہلی تو بات یہ ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس 4 پیسے اکٹھے ہو گئے تو then that is the best time to buy. Now you have several lenders out there. There are several lenders out there. There's conventional mortgages, but there's also Islamic mortgage as well. اور میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ دونوں کی افورڈیبلٹی ضرور دیکھیں. The best way to actually look for the best sort of finance for yourself is you can do this on your own, or you can actually go to a independent mortgage broker. اچھا independent mortgage broker میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ independent جو mortgage broker ہے وہ he deals with the whole of the market. جو کچھ mortgage brokers ہیں they can only deal with a certain, وہ independent نہیں ہوتے, وہ they can only deal with 15-20 lenders. جو انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے وہ سب کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے ٹو فائنڈ یو دا بیسٹ پاسبل مورگیج اینڈ ٹو ٹیک یور سرکمسٹانسز ان ٹو دا سچویشن ایز ویل. تو آپ کی سرکمسٹانسز دیکھ کے آپ کے لیے جو بیسٹ لینڈر ہے باہر وہ آپ کے لیے وہ کرتے ہیں. تو وہ آپ افورڈیبلٹی جو ہے ان سے ضرور چیک کریں. کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے بینک کے پاس جا سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, لیکن انڈیپینڈنٹ مورگیج بروکر کے پاس اگر آپ جائیں گے تو وہ آپ کا ہول آف مارکیٹ بھی دیکھ لے گا اور آپ کو ریئل سچویشن بھی بتا دے گا. تو امید ہے کہ آپ کا جو کویشچن ہے راحت بھائی وہ آنسر ہو گیا ہے, اور امید ہے کہ دس ول بی یوزفل ٹپ فار یو. لیکن یہ ضرور آپ کریں کہ پراپرٹی آپ نے ضرور خریدنی ہے. دا ادر تھنگ دیٹ آئی مسٹ سے, جو کہ اس سے پہلے ہمارا ای میل بھی آیا تھا کہ
you must make sure کہ آپ کی جو credit history ہے وہ بالکل clear ہے. So that basically means کہ all your bills are up to date, and if you have any debt that is up to date as well, اور even if it is کہ آپ minimum اس کا دے رہے ہیں لیکن ضرور دیتے رہیں, ٹھیک ہے. So these sort of things آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے, especially if you're looking to come on the property ladder. Thank you so much. I hope کہ یہ امید ہے کہ آپ کو, اور if you have any other questions please آپ ہمیں واپس ای میل بھی کر سکتے ہیں, and I'll be more than happy to go through bits and pieces with you there as well. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اچھا یہاں پر ایک اور ای میل آیا ہوا ہے ہمارے پاس, اور یہ ہے کہ what is better to buy a freehold or a share of freehold or a leasehold, and what's the difference? Okay. That's a very interesting question. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فری ہولڈ کیا ہوتا ہے. فری ہولڈ از وین یو ایکچولی اون دا بلڈنگ اینڈ یو اون دا لینڈ بلو ایز ویل, تو دیٹ از ریگارڈیڈ ایز اے فری ہولڈ پراپرٹی. ٹھیک ہے, تو بلڈنگ بھی آپ کی ہے اور جو زمین ہے وہ بھی آپ کی ہے. اچھا, لیز ہولڈ جو ہے اس کے اندر بلڈنگ جو ہے وہ آپ کی ہے, اور جو زمین ہے, لینڈ جو ہے, وہ کسی تھرڈ پارٹی کا ہے. دیٹ از کولڈ اے لیز ہولڈ. ٹھیک ہے, سو دیر از اے سگنیفیکنٹ ڈفرنس بٹوین اے فری ہولڈ اینڈ اے لیز ہولڈ. اچھا, اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شیئر آف فری ہولڈ کیا ہوا. شیئر آف فری ہولڈ یہ ہوتا ہے, اور یہ زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں فلیٹس, اپارٹمنٹس, میزنیٹس, ان میں زیادہ تر ہوتا ہے شیئر آف فری ہولڈ. شیئر آف فری ہولڈ کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اگین کانسیپٹ وہی ہے, دا بلڈنگ از یورز, سو برکس اینڈ موٹر آر یورز. جو زمین ہے دیٹ از ناٹ, ڈز ناٹ بلانگ ٹو یو, اٹ بلانگس ٹو the people who have acquired the share of freehold. So basically آپ نے اگر فلیٹ خریدا ہوا ہے اور وہ شیئر آف فری ہولڈ ہے, تو بلڈنگ تو آپ لوگوں کی ہوئی, جو آپ کا گھر ہے اس کے اندر وہ تو آپ کا ہوا. جو زمین ہے کیونکہ وہ شیئر ہے, کیونکہ وہ سب کی ہے, تو وہ سارے شیئر کرتے ہیں فری ہولڈ کو, تو زمین جو ہے وہ سب کی ہو جاتی ہے. اس کے اندر جو لیز ہولڈ پراپرٹیز کے اندر ہے, اس کے اندر آپ کو گراؤنڈ رینٹ بھی دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اٹ از actually exactly what it is. It is actually a rent. ٹھیک ہے, شیئر آف فری ہولڈ کے اندر بھی دینا پڑتا ہے. صرف شیئر آف فری ہولڈ کے اندر یہ ہے کہ وہ آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں رینٹ. لیز ہولڈ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو پے دا تھرڈ پارٹی اے گراؤنڈ رینٹ, کہ اس نے آپ کو زمین جو ہے وہ کرائے پہ دی ہوئی ہے, چاہے وہ پیپر کون ہو, چاہے وہ 250 پاؤنڈ سال کی ہو, چاہے وہ زیادہ ہو یا کم ہو, لیکن یو ہیو ٹو پے ہیم اے رینٹ فار یوزنگ ہز لینڈ. ٹھیک ہے, آئی ہوپ دیٹ از کلیئر. اچھا ہاں, ایک اور چیز اس کے اندر آپ کو اوبیسلی لیز ٹرمز بھی ہوتے ہیں, 99 ایئرس بھی ہوتے ہیں, 125 ایئرس بھی ہوتے ہیں, 999 ایئرس بھی ہوتے ہیں. دا لیز کین ایکچولی ویری significantly. It could be, you know, it could be anything. تو لیز کا ٹرم جو ہوتا ہے, so basically what it is کہ یہ زمین میری ہے, گھر آپ کا ہے, آپ نے گھر اس کے اوپر بنا لیا ہے, آپ مجھے گراؤنڈ رینٹ دے رہے ہیں. اگر آپ کو 99 ایئرس کی لیز میں نے دی ہوئی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 99 ایئرس کے بعد وہ جو آپ کی ٹرم ہے وہ کیونکہ ختم ہو جائے گی, تو آپ کی جو بلڈنگ جو بھی آپ نے اس کے اوپر بنائی ہوگی وہ واپس مجھے ایز اے فری ہولڈ مل جائے گی. امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. سو اگین میں آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ لیز ہولڈ کے اندر اگر 99 سال کی لیز ہے, تو اس کے اندر جو زمین ہے وہ فری ہولڈر کی ہے, وہ جو زمین کا مالک ہے, اور جو ایکچوئل پراپرٹی ہے, جو ایکچوئل اسٹرکچر ہے وہ آپ کا ہے. لیکن جب وہ لیز ختم ہو جاتی ہے تو وہ جو لینڈ ہے اور یہ جو پراپرٹی ہے وہ فری ہولڈر کی بن جاتی ہے. اور اسی لیے بائی لا جو فری ہولڈر ہے, ہی کین ناٹ ایکچولی ناٹ ایکسٹینڈ دا لیز. بائی لا ہی ہیز ٹو ایکسٹینڈ دا لیز. تو یہ آپ کے لیے ایک پروویژن ہے, لیکن امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اٹس اے ویری سیف وے آف بائنگ اے پراپرٹی بائی دا وے, اور یہ پتہ نہیں کتنے 100 سالوں سے یہاں پر انگلینڈ کے اندر یہ چل رہا ہے. we've had absolutely no issues at all about it. لیکن اگر تھوڑا سا اگر آپ اس کو intricately دیکھیں تو this is the difference between a leasehold, a share of freehold and a freehold property. تو امید ہے آپ لوگوں کو
سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو نہیں پھر بھی سمجھ آئی, کوشش تو میں نے کری ہے کہ آپ لوگوں کو جس طرح میں سمجھا سکوں. اگر پھر بھی نہیں سمجھ آئی تو آپ پلیز ہمیں ای میل ضرور کر دیں, اینڈ آئی ول سی وٹ آئی کین ڈو ان ٹرمز آف ایکسپلیننگ تھنگس ٹو یو. تھینک یو سو مچ. اچھا, اس کے بعد ہم لوگ ایک اور ای میل پہ چلتے ہیں. اچھا, کافی ہمارے پاس ای میلز آئی ہیں ریلیٹڈ ٹو فری ہولڈ اینڈ لیز ہولڈ اینڈ سو آن سو فورتھ, اینڈ ہوپفلی آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ انفارمیشن مل رہی ہوگی اس کے اندر. اچھا, ایک اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کچھ لوگ یہاں پر ایکچولی کچھ لوگوں نے پوچھا بھی ہے, بیکاز وی گاٹ سیورل ای میلز, کچھ لوگوں نے پوچھا کہ جی سروس چارجز کیا ہوتے ہیں, واٹ آر سروس چارجز, جو کہ آپ بعض اوقات فلیٹ خریدتے ہیں یا اپارٹمنٹ خریدتے ہیں تو آپ نے گراؤنڈ رینٹ تو دیا سو دیا, وہ تو آپ کو ایکسپلین کر دیا, گراؤنڈ رینٹ گو اسٹریٹ ٹو دی اونر آف دا لینڈ, ٹھیک ہے نا جی, وہ تو آپ کا چلا گیا. یہ سروس چارجز کیا ہوتے ہیں؟ سروس چارجز جو ہوتے ہیں وہ بیسکلی از دی اپ کیپ آف دیٹ پراپرٹی, فار دا مینٹیننس آف دیٹ پراپرٹی, ٹھیک ہے. اور کچھ مینجمنٹ کمپنیز جو ہوتی ہیں یا سروس چارجز جو ہوتے ہیں, دے آلسو ہیو اے سنکنگ فنڈ. وہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ سنکنگ فنڈ کیا ہوتا ہے اور مینجمنٹ کی یہ سروس چارجز کیا ہوتے ہیں. سو بیسکلی آپ نے ایک فلیٹ خرید لیا اور آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ جی اس فلیٹ کے اندر سروس چارجز ہیں, اور سروس چارجز جو ہیں وہ آپ کو مینجمنٹ کمپنی کو دینے پڑیں گے. اچھا, ہمارے پاس ایک چھوٹی سی بریک ہے, یہ بریک کے اس پار میں آپ کو یہ بڑا ایکسٹینسولی ایکسپلین کروں گا کہ مینجمنٹ چارجز کیا ہوتے ہیں, سروس چارجز کیا ہوتے ہیں. امید ہے آپ ہمیں بریک کے بعد ضرور جوائن کریں گے. بہت بہت شکریہ.